مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ARY پر پروگرام حقیقت ایمان. موضوع سخن ہے جنت اور بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب کی جانب سے اور جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی جانب سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. جنت میں ظاہر ہے جب کسی منزل اور قرارگاہ میں جائیں تو پھر باری بھی ہوگی کچھ لوگوں کی خوش نصیبوں کی, کچھ پہلے جائیں گے کچھ بعد میں کچھ درمیان میں. تو سب سے پہلے خوش نصیب کون ہوں گے جو جنت پہ جائیں گے؟ اس پر کچھ احوال ہمیں آپ عنایت کیجیے. جی صفدر بھائی, اصل میں بات یہ ہے کہ جنت اس سے پہلے قیامت اور اس سے پہلے جب قیامت کا آغاز ہوگا اس سارے کے سارے مرکزی کردار کا اگر ہم تعین کریں تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب قیامت کا آغاز ہوتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض, سب سے پہلے جو زمین سے باہر آئے گا وہ میں ہوں گا. اللہ. پھر حضور علیہ السلام کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق, عمر فاروق, پھر جنت البقیع والے, پھر اس طرح جو ہے وہ سلسلہ ہوگا. اگر قیامت کا منظرنامہ دیکھیں تو وہاں بھی سارے کا سارا سسٹم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہے. وہاں پر جو شفاعت کا سارا ماحول ہے, لواء الحمد کی جو ساری تفصیلات ہیں, وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ ہی مرکزی کردار دکھائی دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے پھر آگے اگر چلیں تو جو جنت کا آغاز ہے, داخلے کا آغاز ہے, وہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسلام ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جاؤں گا. تو گویا پہلے جو جنت کے خازن ہیں ان کو اطلاع ہو چکی ہوگی اور اللہ کی طرف سے یہ پروٹوکول ان کو حکم دیا جا چکا ہوگا کہ میرے نبی تشریف لانے والے ہیں. جب قریب جاؤں گا, جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا کون؟ اللہ اکبر. تو حضور اپنا نام ارشاد فرمائیں گے تو استقبال کرنے والے عرض کریں گے خوش آمدید, اہلا و سہلا مرحبا. آپ کے بارے میں ہی ہمیں فرمایا گیا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تو تم نے سارے دروازے کھول دینا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت تمام انبیاء پر حرام فرمائی ہے جب تک کہ میں داخل نہیں ہو جاتا. اور اسی طرح جنت تمام امتیوں پر, تمام امم پر حرام ہے جب تک کہ میری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر. تو گویا حضور علیہ السلام کا جنت میں داخلہ سب سے پہلے ہوگا اور حضور کی امت کا داخلہ تمام امتوں سے پہلے ہوگا. تو یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے امتیوں کو بھی یہ شرف ملے گا کہ وہ بھی پہلے نمبر پر آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر البشر سب سے پہلے اور خیر امت پھر ان کے بعد, ان کے نکوش پا پر. قربان حضور علیہ السلام کی رحمت پہ اور قربان حضور علیہ السلام کی امت کے نصیبوں پر. آئیے سلسلہ اکلام کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب دو سوال ہیں, ایک کا اس حصے میں نے عرضی کرنی ہے اور ایک سوال گفتگو کے دوران ڈاکٹر صاحب کی میرے ذہن میں الگ سے پیدا ہو گیا. سوال جو میں اس حصے میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر کیا کہ جنت ہمیشہ والی نعمت ہے, تو جنت میں جا کے بھی کچھ اور کرنے والے کام ہوں گے تو بس, یا پھر بس وہاں رک گئے تو رک گئے, کھا لیا پی لیا, یا کوئی ایک خوشگوار سے ڈکار آئی اور سارا ہضم ہو گیا سارا, یا اس کے بعد کی بھی کچھ منزلیں ہیں؟ اور دوسرا سوال میں عرض ابھی کی دیتا ہوں, جواب میں اگلے حصے میں آپ سے عرض کروں گا. یہ ساری باتیں یہ ہوئی ہیں کہ جنت میں کون کون جائے گا, جانا چاہتا ہے, تو کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا جنت جس کے لیے انتظار کر رہی ہوگی, کچھ ایسے جن کے لیے جنت مشتاق ہو. وہ میں آخری حصے میں پیغام کے طور پہ, تاکہ اس میں ایمان جو ہے نا ہمارا اور تگڑا ہو جائے. جنت میں تو سارے جانے چاہتے ہیں, جنت کس کس کو بلانا چاہ رہی ہے انتظار میں, کس کی مشتاق ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. حافظ صاحب نے جو بھی گفتگو کی نا, ان کی اجازت سے میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا. ارشاد ہو. اس میں مجھے بڑا لطف آ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ سرکار نے وہ جو فرمایا, جو ابھی حدیث کا ترجمہ انہوں نے کیا, سرکار نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین. اللہ, یہ میں آخری جملہ اصل میں وہ ٹائم بات ہے ہم فقیروں کے لیے, یہ ہے بات. سرکار نے فرمایا میں آ کے جنت کے دروازے پر ایسے دستک دوں گا, بھئی کھولو, ہون کیوں باندھ رکھے ہوا ہے, ہون تو اینڈ ہو گیا, کھولو, ساڑھے واسطے ہے جنت. تو سرکار نے فرمایا میرے لیے جنت کھلے گی, میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے. تو یہاں جو ہم جیسے لوگ محروم رہ جائیں اگر دنیا میں, ویسے ہمارے اوپر تو بے شمار انعامات ہیں ہماری اوقات سے بڑھ کر, لیکن اگر اللہ کسی کو فقیر رکھے اور کسی نعمت سے, تو وہ پریشان نہ ہوا کرے.
میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ سب سے پہلے امیر کبیر وزیر مشیر نہیں جائیں گے, اللہ اکبر, فرمایا سب سے پہلے میرے سبحان فقیر نوکر جائیں گے ساتھ. اللہ. اب آ جائیے جی وہ بھی انہی فقیروں کی بات ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ جنت سے آگے بھی کوئی منزل ہے, وہ بھی ایک عاشق نہیں بتایا ہے. اچھا دیکھیے جنت حالانکہ آخری منزل ہے اور جنت کی کامیابی فائنل کامیابی ہے, وہاں کی نعمتوں پر زوال ہے ہی نہیں. وہاں تو وہ کہا کہ ولدان و مخلدون, وہ جو بچے ہوں گے خدمت کے لیے وہ بچپن کی ہی عمر میں رہیں گے, جو جنت میں جانے والے 30 سال کی عمر میں رہیں گے, حوروں کی کیفیت وہی رہے گی, کپڑے وہی رہیں گے, اور ایک ایک مشروب جو پیش کیا جائے گا, ایک ایک مشروب کے 30 50 ذائقے ہوں گے, اور بیک وقت اللہ کی قدرت اور عطا دے کے ہر ایک کا ٹیسٹ الگ فیل ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوگا. اچھا اب وہ آخری بات یہ ہے, حضرت صوبان والی بات ہمارے ناظرین نے سنی, آپ نے بھی سنی ہے. وہ آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں, بڑے پریشان تھے, تو سرکار نے پوچھا یہ جنت سے آگے منزل کیا ہے, کہ پریشان کیوں ہو؟ تو عرض کیا جی میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں, تو میں گھر بیٹھا تھا تو خیال آیا کہ فوت ہو جانا, میں نے آپ نے بھی دنیا سے تشریف لے جانا ہے, آپ تو جنت کے مالک ہیں, ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. میرے آقا بس جنت مل جائے گی, لیکن پریشانی یہ ہے کہ جنت میں اگر آپ نہیں ملیں گے, جنت تو مل جائے گی, جنت میں آپ نہیں ملیں گے, یہ جنت سے آگے کی منزل ہے. آپ نہیں ملیں گے تو ہم فقیروں کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو ابھی میرے آقا نے جواب کچھ نہیں دیا تھا, جبریل آ گئے, اللہ نے فرمایا جا جبریل, مجھ سے نہ یار کی پریشانی دیکھی جاتی ہے, نہ یار کے یاروں کی پریشانی دیکھی. جواب دے کیا وہ آیت لے کے آئے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. جبریل نظر نہیں آئے, سرکار نے سن لیا, فرمایا اے نا صوبان, کہاں ہے صوبان, کھڑا ہو بھائی. تو صوبان کہ لبیک یا رسول اللہ, فرمایا مبارک ہو, بشارت آ گئی ہے, ٹینشن نہ لے, جیڑا جیدے نال پیار کردا ہوگا جنت چودہ ہی نال ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلی اللہ علیہ. نعت کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. رسوم عشق میں عاشق رکیب ہوتے ہیں, رسوم عشق میں عاشق رکیب ہوتے ہیں, مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں, مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں. خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق, لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہمارے کریم آقا نے امتیوں کے طور پر پسند فرما لیا. آئیے اسی خوش نصیبی کا شکریہ ادا کریں, ان کی نعت پڑھ کر. حافظ احمد رضا جماعتی سے ملتجی. سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا, ساتھ ہی رحمت کا قلمدان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور آج کی پناہ مدد مانگ ان سے
سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جانو دل ہوشو خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوشو خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ امام عشق و محبت کی روح کو ہمارا فقیروں کا سلام پہنچے ان کی تربت پر مزید رحمت نازل ہوں ایک مختصر وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان